بدنام ہونے گا. اب سب یہ سمجھے کہ روح سخن آپ کی طرف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قسم کھا کے کہ مجھے انجیر کی قسم، یہ جبل تین جہاں پہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، یعنی جب ہمارا معاشرہ بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے، ہوپ لیسنس آ جاتی ہے، ہمارے اندر دو وجود ہوتے ہیں، روحانی وجود ہوتا ہے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، اور ایک حیوانی وجود ہوتا ہے ہمارے اندر. برکت صاحب، وہ اب کون شخص اس روحانی وجود کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس طریقے سے کس وجود کو وہ ابارتا ہے اور اس کو پروان دیتا ہے، یہ انسان کی خود اس میں یہ کفالت ہے. تو اللہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اس بے حسی کے دور میں جہاں آپ ہوپ لیسنس کے شکار ہو گئے ہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی خیر کی کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے اپنے میری قرآن کی طرف جو ہے وہ آپ رجوع فرمائیں کہ آپ یاد کرو اس تین والے پہاڑ کو، انجیر والے پہاڑ کو، اس نوح علیہ السلام کو، اور آپ یاد کرو زیتون والے پہاڑ کو، جبل وہ ماؤنٹین آف سرون جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ فرمائی. اور اے محمد حاضر البلاد امین، یہ امن والا شہر کہ جس میں آپ ٹھہرتے ہیں، اس سب کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بیسٹ پاسبل فارم میں تخلیق کیا ہے. اور آپ کو ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور امید رہنے کی ضرورت ہے. جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے، آپ کے ساتھ انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی کہ یہ وہ دیکھیے. اور پھر یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ایسے لوگ تھے، ان کے موافق لوگ ہم نے پیدا کیے، تخلیق کر کے رکھے ہوئے ہیں. جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہاں فرعون بھی تھا. جہاں امام حسین علیہ السلام کا ریفرنس دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سجدے کے نیچے جو ہے وہ کس طریقے سے تلوار کے نیچے کس طریقے سے اللہ کے حق کی صدا کو بلند کیا جاتا ہے. اللہ جس سے مرتبہ دینا چاہتا ہے، سب سے ٹفسٹ ایگزام اس سے لیا جاتا ہے، آزمائش لی جاتی ہے. یہ مفت کا مرتبہ کسی کو نہیں دیا جاتا. سید الشباب الجنہ بنایا تو 3 دن پیاسا رکھا، بہن کی چادر چھینی، بچے کا کلیجہ نکالا، اور پھر بیٹے کو جناب خدیجہ کے سلام اللہ علیہ کے نواسے کو، دادی وہ ہیں، امام زین العابدین کو کہاں کہاں نہیں گھمایا، اور پھر کہا کہ یہ سید الشباب الجنہ ہے. مرتبے کو، سٹیٹس کو، پروٹوکال کو دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مشقت میں بھی پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے بے شک انسان کو مشقت میں بھی پیدا کیا ہے. فی علق، میں نے اس لطفے سے انسان کی اوقات ڈیفرنٹ مضامین میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور پروٹوکال کیا ہے. بہرحال انسان اپنے ڈیڈ سے پہچانا جاتا ہے، اپنے روحانی وجود سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ یہ 5 فٹ 8 انچ کے قد سے نہیں پہچانا جاتا، اور اپنے عمل سے پہچانا. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہ جو مجمع ہے یہ بڑا دانشور مجمع ہے، آپ کہتے ہیں تقریر کا، بیسیکلی یہ باب العلم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ مجالس کا، یہ درس اعضاء کا یہ فیض ہے کہ ان کے بچے کو جہاں کھڑا کرو یہ دیر تک تقریر کر سکتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں، انہوں نے کہا تلوار میان میں رکھ دو اور زبان منہ میں رکھ لو. تلوار میان میں رکھو. یہ پیغام دیکھیے باب العلم کا
کہ تلوار کے زور سے کبھی بھی آپ کو حق کی تبلیغ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ڈیڈ سے، اپنے عمل سے کسی چیز کو جب تبلیغ کر کریکٹر کے ساتھ آپ کی شخصیت نکھر کر کے آپ کے سامنے آئے گی. ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں محض ایک سید نازک شاہ ہوں تو یہ وہ میرا وجود نہیں بنتا. وجود میرے ڈیڈ سے، میرے عمل سے، میرا اخلاقی وجود کیا ہے کیا. اور انسان اس کو جو ہے وہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے اپنے بچپن میں کم سنی میں جو ہے وہ مولانا خادم صاحب کو دیکھا تھا. تو میں نے پہلی تقریر کی کہ ہم بہت دور دراز گاؤں میں رہتے تھے، ایک سنی ماحول کے اندر ہماری پرورش ہوئی ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس طریقے کا تھا. ان کو مجھے یقین ہے کہ وہی ہوگا کہ ایمان ابو طالب پہ جو کہ کسی کو آتی نہیں ہے. میں صحیح کہا. اور اسی تقریب مجھے یاد ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر جو چھوٹا موٹا وہ دماغ تھا وہ چیزوں کو محسوس کر رہا تھا. یہ کون گفتگو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. حضرت میرے بال بکھرے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. یقین مانے جب میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو لیاقت بھائی ہیں انہوں نے کشتی نوح کے عنوان سے تقریر کی تھی. Am I right؟ اور اس وقت میں بہت عزیز تھا، بہت چھوٹا تھا میں. تو بہرحال جب میں یہاں آیا تو میں نے خادم صاحب کو دیکھا. میں 2012 میں یہاں پہ آیا اور خادم صاحب کو دیکھا. میں نے کہا یہ مولانا صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں. میں لیکچرر بن کر کے آیا تو خادم صاحب کا مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ تعینات ہیں. بڑے نفیس طریقے سے کچھ معاملات بھی بیچ میں ہوئے. اس دور میں اندر بچا سر کی بات گفتگو کی تھی، اس دور میں کچھ معاملات ہوئے. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم بات کو جو ہے وہ احسان کریں کہ ہم نے یہ کیا تھا، پر ایک بڑا معاملہ بنا جو کہ نہ ہی تو پرنسپل صاحب سے سنبھالا جاتا تھا اور نہ ہی سی او صاحب سے اس وقت سنبھالا جاتا تھا. نیچرلی ہمارا تعلق کے ایک سسٹم تھا ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ، اس کو ملا کر کے سارے